خدا اے خدا أهلا أهلا بمن أتى يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا. حضرت مولانا قاری احمد علی صاحب فلاحی یعیش. حضرت مولانا قاری احمد علی صاحب فلاحی یعیش. حضرت مولانا قاری احمد علی صاحب فلاحی یعیش. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب جواب دینے وعلیکم السلام الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین. صدق اللہ مولانا العظیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم یضحی فلا یقربن مصلانا او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ کا بہت بڑا کرم ہے. وقت ہمارے پاس بہت کم رہتا ہے جمعہ کے دن. صرف یہ مسجد نہیں، ہر مسجد میں، چونکہ اصل مقصد ہمارا جمعہ کی نماز اور جمعہ کا خطبہ اور اللہ کے سامنے رونا دھونا، یہ ساتھ ساتھ میں اللہ اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہو جاتی ہے. خیر میرے پیارو، اس سے پہلے کہ میں اپنی بات پر آؤں، ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. جتنا جلدی جواب دو گے اتنا اچھا ہے. سوال یہ ہے، کیونکہ یہ مسجد عائشہ نا لمبایت، اور یہ حسن بھائی جو کھلاتا پلاتا نہیں ہے، بالکل بڑا کنجوس آدمی ہے یہ حسن بھائی. اس کو آج میں نے کہا تھا بھائی میں بھوکا بھوکا گھر سے آؤں گا، کچھ کھلا پلا دینا. پوچھو کیا لے کر آیا. ویسے ہی بھوکا بھوکا میں آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا ہوں. اللہ تعالی ہم سب کے سمجھنے کو قبول فرمائے. ایک سوال آپ سے کرنا ہے، پورا مجمع جواب دے گا انشاءاللہ، یعنی ساتھ میں بولو نا، جواب دیں گے انشاءاللہ. سب سے پہلا سوال یہ پوچھنا ہے کہ جنت میں جانا ہے. دیکھو آہستہ آہستہ جواب مت دو، ذرا کھل کے جواب دو. جنت میں جانا ہے؟ کس کس کو جانا ہے؟ ہاتھ اوپر کرے. ماشاءاللہ سب کو جانا ہے. کیوں جانا ہے؟ بھائی دوسرا سوال، کیوں جانا ہے؟ تو کائے کو اس کا ہاتھ پکڑ کے اٹھاتا ہے؟ وہ جنت میں جائے گا، تیرے کو پوچھے گا بھی نہیں. پھر ایک مرتبہ بولے بھائی سب کو جنت میں جانا ہے. کیوں جانا ہے اس کا جواب میں آپ کو دے رہا ہوں، آپ نہیں دو گے. جواب یہ ہے جنت میں سب کو جانا ہے، اللہ کی قسم سب کو جانا ہے. اور اس لیے جانا ہے کہ جنت میں کوئی ٹینشن، ارے بولو نا، جنت میں کوئی ٹینشن کچھ بھی نہیں. جنت میں آرام ہی آرام. بلکہ میرے پیاروں قرآن پاک میں لکھا جو مانگو گے اللہ سامنے کر دے گا. ارے بولو جنت میں جو مانگیں گے اللہ سامنے کر دے گا. اچھا کبھی کبھی بندہ مانگے گا نا تو اللہ کہے گا میرا بندہ کیوں مانگا، کیوں جنت میں کیوں مانگا؟ تو کہے گا اللہ تجھ سے نہیں مانگو تو کس سے مانگو، میں نے تجھ سے مانگا. اللہ فرمائیں گے مانگنے کا نہیں، سوچتا جائے گا میں عطا کرتا چلا جاؤں گا. بولو سبحان اللہ. تو جنت میں مانگے تو بھی ملے اور سوچے. کون کون حافظ ہوگا میرے ساتھ میں پڑھیں گے؟ یہ قرآن پاک میں لکھا ہے، پارہ نمبر 24. بولو پارہ نمبر. اللہ نے فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے آجا میرا بندہ اور میری بندی جنت میں آجا، جو مانگو گے تمہیں عطا کروں گا، جو چاہو گے وہ بھی عطا کروں گا، جو سوچو گے وہ بھی عطا کروں گا. اس لیے کہ مہمان ہم ہوں گے، میزبان خود اللہ ہوگا. بولو سبحان اللہ. تو جنت میں جانا نا، ہاں بولو نا جلدی بولو، جانا نا. جنت میں سب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ سب ملے گا، سب ملے گا جنت میں. اور آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں کہ اللہ نے جنتیں کتنی بنائی.
جب ہم کو جانا ہے تو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ نے جنتیں کتنی بنائی. تو یہ میری انگلی کا اشارہ دیکھو, کتنی جنتیں اللہ نے بنائی؟ 8 جنتیں. اور آپ کو معلوم ہے جب پہلی جنت اللہ نے بنائی تو اللہ نے فرشتوں کو کہا آؤ 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 دیکھو میں نے جنت بنایا. ہاں سچ بتاؤ, آج کا دنیا کا آرکیٹیکٹ اگر بڑی عمارت بناتا ہے, یا بمبئی میں آپ نے بڑے بڑے محل کو دیکھا ہوگا, یا دبئی کے اندر بڑے بڑے برج کو دیکھا ہوگا, وہ بنانے والا انسان ہے, تو پیدا کرنے والے اللہ نے جنت کیسی بنائی ہوگی؟ تو جب فرشتوں نے پہلی جنت کو دیکھا تو کہا اللہ یہ تو بہت اچھا. اللہ نے فرمایا یہ تو پہلی ہے, دوسری اس سے بھی اچھی بناؤں گا. بولو سبحان اللہ. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا دوسری سے اچھی کون سی بناؤں گا؟ تیسری. تیسری سے اچھی چوتھی. چوتھی سے اچھی پانچویں. پانچویں سے اچھی چھٹی. اور چھٹی سے اچھی ساتویں. اور پھر اللہ نے فرمایا میری عزت کی قسم, میرے جلال کی قسم, میری بڑائی کی قسم, میری بزرگی کی قسم, جو آخری جنت ہے 8ویں ایسی بناؤں گا کہ کسی نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا. تو اللہ کل کتنی جنتیں بنائے؟ ساتھ میں بولو نا, کتنی جنتیں بنائے؟ 8. اور ہم کو جنت میں, اور اللہ نے بنائی کتنی ہے؟ میں انگلی پر گنتے جاتا ہوں, آپ صرف انگلیوں پر گنتے جاؤ, میں بولتے جاتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی جنت بنائی, نام جنت رکھا. بولو سبحان اللہ. گنتے بھی جاؤ. اللہ نے پہلی جنت کا نام جنت رکھا. بولو سبحان اللہ. دوسری جنت جنت النعیم. بولو سبحان اللہ. تیسری جنت جنت عدن. بولو جنت عدن. چوتھی جنت اللہ نے بنائی جنت الخلد. کتنی ہو گئی؟ 4. پانچویں جنت اللہ نے بنائی جنت السلام. بولو سبحان اللہ. چھٹی جنت اللہ نے بنائی جنت المقامہ. اور 7ویں جنت اللہ نے بنائی جنت المأوا. پورا مسجد عائشہ بولے کتنی جنتیں ہو گئی؟ لیکن سب سے اچھی جنت کون سی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میری عزت کی قسم, میری بڑائی کی قسم, میری بزرگی کی قسم, یہ 8ویں جنت جو سب سے بڑی جنت ہے, ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. اللہ فرماتے 8ویں جنت جو میں نے بنائی ہے آج تک کسی آنکھوں نے دیکھا نہیں ہے, کسی کانوں نے سنا نہیں ہے, کسی دل نے سوچا نہیں ہے. تو کتنی جنت باقی رہ گئی؟ کون سی؟ 8ویں. 8ویں جنت اللہ نے بنائی. پورا مجمع سبحان اللہ بولے گا. جنت الفردوس. ہو گئی نا 8 جنتیں ہو گئی نا. جنت, جنت النعیم, جنت عدن, جنت خلد, جنت سلام, جنت مقامہ, جنت ماوا, اور آخری جنت. چلو اب ایک سوال پوچھوں گا, اس کے بعد نہیں پوچھوں گا. ایک ہی سوال پوچھوں گا, اپنے کو کس میں جانا ہے؟ 8 ہے. 8 کس میں جانا ہے؟ سوچنا برابر, کس میں جانا ہے؟ ہاں آواز نہیں آ رہی ہے؟ مطلب پہلی دوسری نہیں چلے اپنے کو؟ بہت اونچے کام کر لیے. چلو کس میں جانا ہے؟ بولو ساتھ میں بولو, کس میں جانا ہے؟ 8ویں میں. جنت میرے کو بھی اسی میں جانا ہے. اب آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں, ہمارے آقا بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر ہمارے نبی اللہ جنتیں بتا رہے. اللہ فرما رہے میرے محبوب یہ جنت ہے, یہ جنت نعیم ہے, یہ جنت عدن ہے, یہ جنت خلد ہے, یہ جنت سلام ہے, یہ جنت مقامہ ہے, یہ جنت ماوا ہے. اور ہمارے نبی کو اللہ نے بتایا جنت الفردوس ہے. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں معراج پر جب جنت الفردوس کو دیکھا تو ہمارے نبی نے فرمایا اللہ یہ جنت کس کو دیں گے؟ کیونکہ یہ تو بہت بڑی جنت ہے. کیونکہ جو پہلی جنت ہے وہ 10 دنیا کے برابر ہے, تو آخری جنت جنت الفردوس کیسی ہوگی؟ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اللہ یہ آخری جنت کس کو دیں گے؟ اے سبحان اللہ بولنا. اللہ نے فرمایا میرے محبوب فکر مت کرو, یہ آخری جنت آپ کی امت کو دینے والا, یہ آخری جنت آپ کی ہماری ہے. بولو کس کی ہے؟ ہماری ہے جنت تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوسری مرتبہ پوچھا اللہ بہت بڑی جنت ہے, بہت پیاری جنت ہے, اور سب سے بڑی جنت ہے, اور اللہ آپ نے اپنے ہاتھوں سے کما یلیق بجلالی و شانی, اللہ اپنے ہاتھوں سے آپ نے بنایا ہے, اللہ یہ کس کو دینے والے؟ اللہ نے فرمایا میرے محبوب لکھ کر دیتا ہوں یہ جنت دوں گا تو صرف تمہاری امت کو عطا کروں گا. اللہ نے کیا کیا ہے؟ وہ لکھا ہوا کاغذ ہے تمہارے پاس؟ بھائی اللہ نے تو لکھ دیا, وہ کاغذ ہے آپ کے پاس؟
ہاں بولو یا نہ بولو، ہے کہ نہیں ہے؟ کتنے بے شرم ہو، نہ بولتے ہو۔ گھر میں قرآن ہے نا، اسی قرآن میں لکھا ہے کہ جنت الفردوس آخری نبی کے امتیوں کو عطا کروں گا۔ کس میں لکھا ہوا ہے؟ اور وہ بھی کس میں لکھا ہے؟ قرآن میں بھی 16ویں پارے میں، اور 16ویں پارے میں بھی سورہ کہف میں۔ اور وہ سورہ کہف جو جمعہ کے دن پڑھنا چاہیے، معلوم نہیں آپ نے پڑھا کہ نہیں پڑھا، باقی جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنا چاہیے۔ اسی سورہ کہف میں اللہ نے لکھا کہ جنت الفردوس آخری امتیوں کو عطا کروں گا۔ اللہ نے فرمایا، جن کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے، ایمان والے بولو، کلمہ والے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ فرماتے، اچھے عمل کرنے والے، تم سب کا ٹھکانہ جنت الفردوس ہوگا، ہمیشہ رہے گا جنت میں ہمیشہ۔ آگے اللہ کیا فرماتے؟ لا یبغون عنہا حولا، نہ ہٹے گا، نہ ہٹایا جائے گا۔ ایک بار ہم جنت الفردوس میں گئے، اللہ فرماتے میری قسم اب ہٹنے والا، ہٹانے والا۔ اچھا ہم جنت الفردوس میں چلے جائیں گے پھر واپس آئیں گے؟ ہاں، ہم دوسرے کی زمین نہیں چھوڑتے، یہ تو اپنی ہے بھائی۔ جنت الفردوس تو ہماری ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو دے رہے، نبی کے صدقے میں دے رہے، کیونکہ اور اللہ نے فرمایا میرے محبوب تم سب سے بڑے نبی ہو، تمہاری امت سب سے پیاری ہے، جنت الفردوس سب سے بڑی جنت ہے۔ تو جب نبی بڑے ہیں، امت بڑی ہے، تو جنت بھی ان کو سب سے بڑی دی جائے گی۔ بولو سبحان اللہ۔ تو جنت الفردوس میں سب کو جانا، ہاں بول دو سب کو۔ اچھا جانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ ابھی پوائنٹ پر آ رہا ہوں میں۔ جانا تو ہے، بولو جانا ہے نا۔ جانے کے لیے 2-3 کام کرنے ہیں، بولو کریں گے انشاءاللہ، یعنی ساتھ میں بولو کریں گے انشاءاللہ، بلکہ زیادہ وقت نہیں، میں صرف 3 کام بتاتا ہوں، بولو کریں گے نہیں انشاءاللہ۔ سب سے پہلا کام اپنی مرضی کو پیچھے رکھ دو، اللہ رسول کی مرضی کو آگے کر دو۔ کون کون تیار ہے بولو؟ اپنی مرضی کچھ بھی نہیں بھائی۔ ہمارے دل میں بہت سارے خیالات آتے ہیں، ہماری مرضی کیا کیا بولتی ہے بھائی۔ ہماری مرضی ہوتی ہے کہ میرے سر کے بال ایسے ہونے چاہیے، میرا کپڑا ایسا ہونا چاہیے، میرا موبائل ایسا ہونا چاہیے، میرا جوتا ایسا ہونا چاہیے، میرے کو فجر کی نماز پڑھنے کا جی نہیں چاہتا، میرے کو داڑھی رکھنے کا جی نہیں چاہتا۔ یہ ہماری مرضی ہے اور ایک اللہ رسول کی مرضی ہے۔ اگر جنت الفردوس چاہیے تو پہلا کام اپنی مرضی کو لپیٹ کر پھینک دے اور ارادہ کر لے، جیوں گا تو اللہ کی مرضی پر اور محمد کی مرضی پر، بولو صلی اللہ ہو۔ اور اس کے لیے میں آپ کو مثال دوں، ابھی دیکھو باہر اتنا بڑا قربانی کا وہاں وہ پرچہ لگا ہوا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ لیکن قربانی بعد میں، پہلے یہ بتاؤ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی مرضی کو چھوڑا کہ نہیں چھوڑا؟ نہیں بولو نا، بولو ساتھ میں بولو، چھوڑا کہ نہیں چھوڑا؟ حضرت ابراہیم کون ہے؟ حضرت ابراہیم کون ہے؟ پورے قرآن میں الحمدللہ رب العالمین سے قرآن شروع ہوتا، من الجنت والناس پر ختم ہوتا، 63 مرتبہ اللہ نے حضرت ابراہیم کی تعریف کی ہے۔ پورے قرآن میں کتنی مرتبہ؟ 63۔ کتنی مرتبہ؟ اس میں ایک جگہ جو تعریف کی ہے، کہا میرا ابراہیم تم نماز پڑھتے ہو نا، تم رکوع کرتے ہو، ایسا لگتا ہے کہ پوری قوم نے رکوع کر لیا۔ تم سجدہ کرتے ہو، ایسا ثواب دینے کا جی چاہتا کہ پوری قوم نے سجدہ کر لیا۔ اللہ نے فرمایا ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 63 مرتبہ اللہ نے تعریف فرمائی، لیکن میں پورے مسجد عائشہ والوں کو پھر کہہ رہا ہوں، حضرت ابراہیم کچھ چاہتے تھے، اللہ کچھ اور چاہتے تھے۔ حضرت ابراہیم نے کس کی بات پر عمل کیا؟ اور کتنا بڑا امتحان۔ ہم لوگ تو یہ بڑے میں حصہ لکھا دیں گے یا بکرا ذبح کر دیں گے اور سمجھے گا میں نے بہت بڑی قربانی کر دیا۔ کاش کہ میں جو پوائنٹ بتاتا ہوں وہ پوائنٹ ہم کو معلوم ہوتی۔ سب سے پہلی پوائنٹ پر آ رہا ہوں، کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ ارے بولو ذبح کرتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلی رات خواب میں دیکھا، بیٹے اسماعیل کے گلے پہ چھری چلاؤ، اللہ کا حکم ہے۔ بیٹے اسماعیل، حضرت اسماعیل کی عمر کتنی؟
7 سال بیٹے اسماعیل کے گلے پہ چھری چلاؤ. حضرت ابراہیم علیہ السلام صبح میں اٹھے, کہا ایسے کیسے اسماعیل کے, کوئی باپ اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری تھوڑی چلاتا ہے. دوسری رات پھر خواب میں دیکھا اللہ کا حکم ہے بیٹے اسماعیل کے گلے پہ چھری چلاؤ, آپ کے بیٹے اسماعیل 7 سال کے گلے پہ چھری چلاؤ. حضرت ابراہیم دوسرے دن بھی اٹھے, کہا اللہ میرے اسماعیل کا قصور کیا ہے, میرا اسماعیل تو معصوم ہے, کوئی گناہ نہیں ہے, اللہ کیوں چھری کیوں چلانا. اے میرے پیارو, دل کو ہلا دینے والی بات ہے. تیسری رات کو اللہ فرماتے میرا حکم ہے, تمہاری مرضی ہے کہ بیٹے کے گلے پہ چھری نہ چلاؤ, میرا حکم ہے کہ بیٹے کے گلے پہ چھری چلاؤ. اب یا تو بیٹے کی محبت کو آگے کرو یا پیدا کرنے والے اللہ کی محبت کو آگے کرو. آپ کو معلوم ہے تیسرے دن حضرت ابراہیم اٹھے, بہت سننے جیسی بات ہے, ہماری بھی اولاد ہے. تیسرے دن حضرت ابراہیم اٹھے, چھری کو تیز کیا اور اپنے دروازے کے پیچھے چھپا دیا. بولو کہاں چھپا دیا؟ دروازہ. اور اپنی بیوی کا نام حضرت حاجرہ, بولو بیوی کا نام. حضرت حاجرہ کو کیا کہا, حاجرہ او اسماعیل دیکھو سو رہے, ان کو اٹھاؤ صبح سویرے, کہا ان کو اٹھاؤ اور اس کو نہلا بھی دینا, اچھے کپڑے بھی پہنا دینا. تو حضرت حاجرہ بیوی ہے, اپنے شوہر ابراہیم سے پوچھتی ہے کہ صبح کیا کرو گے. کہا نہیں, آج صبح میں ان کو گھمانے لے جاؤں گا, تھوڑا کھلاؤں گا پلاؤں گا, لیکن میرے بیٹے کو ایک دم تیار کر دو. حضرت حاجرہ نے جلدی حضرت اسماعیل کو اٹھائے, عمر کتنی, نہلائے دھلائے, اچھے کپڑے پہنائے, ابا کے حوالے کیے. ابا نے جاتے دروازے کے پیچھے سے بولو کیا لے لی, چھری لے لی. اچھا, اب حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم, یہ باپ بیٹے میں اتنی محبت تھی, اتنی جو میں ابھی بتاؤں گا, اتنی محبت تھی کہ جب یہ باہر نکلتے تھے نا تو کبھی حضرت ابراہیم دوڑتے تھے اور دوڑ کر کہتے تھے آؤ اسماعیل آؤ, میرے کو پکڑو, چلو میرے کو پکڑو. ایسا باپ بیٹے ایک کھیل کھیلتے تھے. اور کبھی اسماعیل دوڑتے تھے, 7 سال کے تھے, ابا پیچھے دوڑتے تھے پکڑنے کے لیے. آج جب باہر نکلے تو حضرت اسماعیل نے کہا ابا آپ دوڑو, میں آپ کو پکڑوں گا. حضرت ابراہیم کی آنکھوں میں آنسو تھے, کہا نہیں آج میں نہیں دوڑوں گا. تو حضرت اسماعیل خود دوڑے, کہا میں دوڑتا ہوں, آپ میرے کو پکڑو. اب دور چلے گئے اور وہاں سے کہتے ابا میرے کو پکڑو نا, ابا. قسم اللہ کی, حضرت ابراہیم نے ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھایا, وہیں کھڑے ہو گئے. تو اسماعیل آئے اور کہنے لگے ابا آج صبح ہم باہر نکلے ہیں, آپ تو دوڑتے بھی نہیں اور مجھے پکڑتے بھی نہیں. تو حضرت ابراہیم کی آنکھوں میں سے آنسو آئے, بیٹے کو ایسے دیکھو ایسے گلے لگایا اور کہا بیٹا میں چھری لے کر آیا ہوں, اور چھری نکال کر بتائی, اور تجھے ذبح کر دینا ہے, تجھے گردن پہ چھری چلا دینا ہے تیرے. تو حضرت اسماعیل کی عمر کتنی تھی, ساتھ میں بولو نا, عمر کتنی تھی. دوڑے اتنا دور بھاگے, اور دور بھاگتے کہا آپ ابا ہو, میں 7 سال کا بیٹا, کوئی باپ اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلاتا, کوئی باپ اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلاتا. اور پھر سننا, اب محبت کی بات دیکھنا. حضرت اسماعیل نے فرمایا, حضرت اسماعیل 7 سال کے فرمایا ابا میرے کو معلوم ہے آپ میرے بغیر کھانا بھی نہیں کھاتے, آپ میرے بغیر پانی بھی نہیں پیتے, آپ رات کو میرے پاس اپنے کو سلاتے ہو, آپ میرے گلے پہ چھری چلاؤ گے. اس وقت حضرت ابراہیم نے کہا بیٹے قریب تو آؤ تو صحیح. حضرت اسماعیل آئے, حضرت ابراہیم نے گلے لگایا, کہا صحیح بات ہے, کوئی باپ بیٹے کے گلے پہ چھری نہیں چلاتا, لیکن کیا کروں, اللہ کا حکم ہے کہ میں تیرے گلے پر چھری چلاؤں. ساتھ میں بولو کس کا حکم ہے. بیٹے کتنے سال کے تھے, کیا جواب دیا, پہلے کہو نا اللہ کا حکم ہے تو پھر دیر مت کرنا. جب اللہ کا حکم ہے تو دیر مت کرنا. چھری چلانے والوں میں تمہارا نام ہوگا تو صبر کرنے والوں میں میرا نام ہوگا. بولو سبحان اللہ. کاش ہم قرآن پاک کی اس آیت کا ترجمہ ہم کو معلوم ہوتا, ہم ایسے ہی قرآن پاک پڑھ جاتے ہیں. اللہ نے فرمایا فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قال یا ابت فعل ما تؤمر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب حضرت اسماعیل نے فرمایا اللہ کا حکم ہے ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین, آپ چھری چلائے, میرے سے بڑھ کے صبر کرنے والا. دیکھو میں بہت جلدی بتا رہا ہوں, ٹائم ختم ہو رہا ہے, بہت جلدی بتا رہا ہوں. حضرت ابراہیم مینا کے میدان میں لے گئے, حضرت اسماعیل کو کہاں لے گئے,
جو لوگ حج اور عمرے میں گئے ہوں گے آج بھی وہ جگہ بتائی جاتی ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت اسماعیل کو لٹایا گیا تھا اور ان کے گلے پہ چھری رکھی گئی تھی. دیکھو میں جیسے کھڑا ہوں نا, حضرت اسماعیل کو ایسے ہی لٹا دیا گیا. بولو حضرت اسماعیل کو, اور ابا نے چھری رکھی, لیکن ابا تو ابا ہے نا, باپ تو باپ ہے نا, یہ چھری تو رکھ دی مگر ہاتھ, بولو ہاتھ کانپ رہا ہے. اور بار بار حضرت ابراہیم کہتے اللہ چھری چلا دو, اللہ حکم تو تیرا ہے لیکن میرا بیٹا معصوم ہے, اللہ اس کی کوئی غلطی نہیں, اس کا کوئی گناہ نہیں ہے, اللہ میں چھری چلا دوں. آپ کو معلوم ہے اس وقت حضرت اسماعیل کھڑے ہو گئے. بولو حضرت اسماعیل کھڑے ہو گئے. تو ابا نے کہا بیٹا تم تو تیار تھے, پھر کھڑے کیوں ہو گئے, لیٹ جاؤ. حضرت اسماعیل عمر کتنی, کیا جملہ فرمایا, فرمایا ابا آپ ایسے مجھے ذبح کرو گے پورا کپڑا خون والا ہو جائے گا, تو میرے انتقال کے بعد اب کفن کس میں دو گے؟ اب کفن کا کپڑا لائے ہو بھائی, کوئی پاک کپڑے میں آپ لپیٹ کر مجھے دفن کرو گے تو کفن کا کپڑا لائے ہو آپ؟ تو حضرت ابراہیم نے روتے روتے کہا بیٹا کوئی باپ کفن کا کپڑا لے کے چلتا ہے کیا؟ تم نے کوئی باپ کو دیکھا جو اپنے بیٹے کا کفن کا کپڑا لے کے چلتا ہو؟ وہ باپ جو اپنی زندگی بیٹے کے نام کرتا ہو, وہ باپ کیا کفن کا کپڑا لے کر چلے گا؟ تو حضرت اسماعیل نے فرمایا اسی لیے کھڑا ہوا ہوں, میرے اوپر والی چادر اتار دیتا ہوں. اوپر والی چادر اتاری اور دے دیا اپنے ابا کون, ابراہیم کو. کہا بالکل صاف ستھری ہے, مجھے جب ذبح کر دو اس کے بعد اسی میں لپیٹ لینا اور مجھے دفن کر دینا تاکہ آپ کو کسی کے پاس کفن مانگنا نہ پڑے. میرے پیارو, حضرت ابراہیم نے وہ جو کپڑا لیا ہوگا اپنے بیٹے کا اور اس کو کفن بنانے کا, لیکن حضرت ابراہیم نے لے کے اس کو رکھا, کہا بیٹا لیٹ جاؤ لیٹ جاؤ, بہت ٹائم ہو رہا, لیٹ جاؤ. حضرت اسماعیل ایسے لیٹے, حضرت ابراہیم نے پھر گلے پر چھری رکھی, کہا اللہ کیا کروں, اللہ ذبح کر دوں. ابھی تو اللہ سے بات کرے. حضرت اسماعیل کی عمر کتنی, پھر کھڑے ہو گئے. کہا بیٹا اب کیوں کھڑے ہو گئے؟ کہا ابا آپ کا ہاتھ بہت کانپ رہا ہے, آپ یہاں گلے پہ چھری رکھتے ہو تو آپ کا ہاتھ بہت کانپتا ہے, اور مجھے یقین ہے کہ جب آپ چھری چلاؤ گے اور خون نکلے گا اور میں چلاؤں گا, میں چیخوں گا تو آپ شاید چھری کو کھینچ لو گے. اس لیے ابا ایسا مت ذبح کرو, مجھے الٹا لٹا دو, الٹا لٹا دو, میں الٹا لیٹ جاتا ہوں. اب گردن سے چھری چلاؤ اور چھری چلاتے جانا, رکنا مت, چھری چلاتے جانا چلاتے جانا. آپ کے سامنے میرا چہرہ نہیں ہوگا, اللہ کا چہرہ ہوگا آپ کے سامنے. یہ کہہ کر حضرت اسماعیل کیسے لیٹ گئے؟ بولو الٹے لیٹ گئے. اب الٹے لیٹ گئے, ابا تو ابا ہے بھائی, سیدھے لیٹے تو بھی بیٹا ہے, الٹے لیٹے تو بھی. کیا کرتے حضرت ابراہیم نے, کیا کیا معلوم, ایسے گردن پہ چھری رکھی اور کہا اللہ آخری مرتبہ پوچھتا, اللہ آخری مرتبہ پوچھتا نا, اللہ میں اپنے وجدان میں ایک بات کہتا ہوں, یہ انہوں نے کہا اللہ میں آخری مرتبہ پوچھتا. اس سے پہلے اسماعیل پھر کھڑے ہوئے. ابا نے کہا اب بیٹا کیا ہوا؟ کہا ابا ذبح تو کر دینا, ذبح کرنے میں پیچھے, بولو پیچھے, لیکن ابا میری ماں کو بول کے آئے تھے, میری ماں ہاجرہ کو بول کے آئے تھے کہ میں ذبح کرنے جاتا ہوں. کم سے کم بولے ہوتے, کم سے کم بولے ہوتے تو ماں مجھے آخری مرتبہ پیشانی چوم تو لیتی, اور میں بھی آخری مرتبہ ماں کو جی بھر کے دیکھ تو لیتا. اپنے اماں کو تو بتایا نہیں نا. حضرت ابراہیم نے فرمایا نہیں بتایا, کسی کو کچھ نہیں بتایا, بیٹا اب تو لیٹ جا. جیسے لیٹے اور حضرت ابراہیم کا ہاتھ کانپنے لگا, اللہ کی طرف سے آواز آئی, ابراہیم اپنی آنکھوں کو بند کرو, یہ جو کپڑا ہے نا تمہارے پاس آنکھوں پہ پٹا باندھ دو تاکہ اب بیٹے کی محبت سامنے نہیں, آنکھوں پہ پٹا باندھو اور بیٹے کو ذبح کرو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ کپڑا لیا, اپنے آنکھوں پہ مضبوطی سے باندھا. حضرت اسماعیل لیٹے ہوئے ہیں اور حضرت ابراہیم نے روتے روتے بسم اللہ, بولو بسم اللہ, اور حضرت ابراہیم کی زبان پر آیا, بولو انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. بسم اللہ اللہ اکبر, بسم اللہ اللہ اکبر. چھری چل رہی ہے, لیکن اسی بیچ میں حضرت جبرائیل آئے, حضرت اسماعیل کو ہٹا دیا, جنت کا جانور رکھ دیا. حضرت ابراہیم کی آنکھوں پر تو پٹا ہے, کچھ معلوم ہی نہیں کیا ہوا. حضرت ابراہیم بسم اللہ اللہ اکبر, بسم اللہ اللہ اکبر, بسم اللہ اللہ اکبر, اور چیخ مار کے روئے, اللہ میرا بیٹا گیا, اللہ میرا بیٹے کی قربانی ہو گئی, اللہ میرا بیٹا تیرے راستے میں قربان ہو گیا. لیکن آنکھوں پر, بولو آنکھوں پر پٹی تھی بہت دیر تک. پھر اللہ کا حکم آیا, پٹی ہٹاؤ, آنکھوں پہ جو پٹا باندھا ہے ہٹاؤ.
حضرت ابراہیم نے کہا اللہ نہیں، ابھی پٹا ہٹاؤں گا میرے بیٹے کی گردن ایک طرف ہوگی، خون بہتا ہوگا، میں کیسے دیکھوں گا؟ میرے بیٹے کو دیکھ نہیں پاؤں گا، اللہ یہی پٹا پہن کر میں نکل جاتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا نہیں، ہمارا حکم ہے پٹی ہٹاؤ۔ جیسے پٹا ہٹایا تو سامنے کون ہے؟ ارے بولو نا، سامنے کون ہے؟ جانور ہے، جنت کا دمبا ہے۔ تو فوراً اپنی زبان سے نکلا آئین ابن اسماعیل، تو میرا بیٹا اسماعیل کہاں ہے؟ تو دیکھا تو درخت کے نیچے حضرت اسماعیل کھڑے مسکرا رہے۔ بولو سبحان اللہ۔ صحیح بتاؤ، اگر میری طرح کوئی باپ ہوتا یا آپ کی طرح کوئی باپ ہوتا جس کا بیٹا اس سے دور ہونے والا ہے، وہ کیا کرتا؟ جاتا اور سیدھے اپنے بیٹے اسماعیل کو گلے لگا لیتے۔ حضرت ابراہیم اسماعیل کے پاس نہیں گئے، بہت روئے اور سجدے میں گئے۔ سجدے میں جا کر کہا اللہ میری قربانی نہیں پسند آئی، اللہ میری قربانی نہیں پسند آئی۔ اللہ تو نے کہا چوری تیز کرنا، میں نے چوری تیز کر لیا۔ اللہ تو نے کہا کہ اسماعیل کو لٹا دینا، میں نے لٹا دیا۔ تو نے کہا آنکھوں پہ پٹا باندھ لو، میں نے پٹا باندھ لیا۔ اللہ تو نے کہا کہ پٹا کھولو، میں نے پٹا کھول دیا۔ کہاں مجھ سے غلطی ہوئی اللہ؟ مجھ سے غلطی کہاں ہوئی؟ میری قربانی کیوں قبول نہیں ہوئی؟ اللہ نے فرمایا اگر باپ بیٹے کو ذبح نہیں کر سکتا، اللہ بھی اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا۔ یہ تو ایک امتحان تھا۔ اور جاؤ میرے ابراہیم، 3 انعامات دوں گا آج۔ کتنے انعام ملیں گے؟ بولو ساتھ میں بولو، کتنے انعام ملیں؟ حضرت ابراہیم سجدے میں تھے، سر اٹھایا، کہا اللہ کیا دو گے؟ کہا سب سے پہلا انعام یہ دوں گا۔ بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ۔ سب سے پہلا انعام یہ دوں گا۔ آواز نہیں آ رہی؟ بولو سبحان اللہ۔ سب سے پہلا انعام یہ دوں گا، آج تک دنیا والے تجھے سلام کرتے تھے، اب صبح ہوگی شام ہوگی تیرا اللہ خود تجھے سلام کرے گا۔ بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ پہلا انعام اللہ نے کہا۔ دوسرا انعام میرے ابراہیم، آج تم نے اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری رکھی، ہم نے جنت کا دمبا دے دیا۔ میرے آخری نبی آئیں گے، قیامت تک میں سب کو حکم دوں گا کہ ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ ہوگی، سب جانور کو قربان کریں گے، اور اے ابراہیم جتنے قیامت تک جانور ذبح ہوں گے سب کا ثواب تجھے دے دیا جائے گا۔ کتنے انعام ہو گئے؟ اور تیسرا انعام اللہ نے فرمایا میرے محبوب میرے ابراہیم بہت بڑا انعام دوں گا۔ کس کے گلے پہ چھری چلا رہے تھے؟ اسماعیل۔ اللہ نے فرمایا اب انہی کے خاندان میں آگے بڑھتے جائیں گے، آگے بڑھتے جائیں گے، آگے بڑھتے جائیں گے۔ جو میرا سب سے پیارا نبی ہے، جو میرا آخری نبی ہے، جو رحمت للعالمین ہے، جو ساری امت کا نبی ہے، وہ میں کسی اور کی نسل میں نہیں، اسماعیل اور ابراہیم تمہاری نسل میں احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ کو پیدا کروں گا۔ بولو سبحان اللہ۔ میرے پیاروں، حضرت ابراہیم نے اپنی مرضی کو بولو بولو چھوڑا، کس کی مرضی پر گئے؟ تو اللہ سلام کر رہے۔ اور ہم لوگ اپنی مرضی چھوڑنے کو تیار ہیں؟ نہیں داڑھی تو نہیں رکھنے کا، نہیں رکھنے کا، کوئی کچھ بھی بول دے گا۔ فجر کی نماز نہیں پڑھنا تو، اور اتنا آرام سے بولے گا، ارے بیچارہ کوئی جاتا بھی ہے کہ بھائی تو فجر کی نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ آنکھ نہیں کھلتی تو کیا کروں؟ تو رات کو بیوی اٹھاتی ہے تو آنکھ کیوں کھل جاتی ہے؟ رات کو 2 بجے گرل فرینڈ کے ساتھ موبائل پہ بات کرنا ہو تو آنکھ کیوں کھل جاتی ہے؟ رات کو اپنا یہ موبائل میں کھیلنا ہو، گیم کھیلنا ہو، PUBG کھیلنا ہو تو آنکھ کیسے کھل جاتی ہے؟ اور جب اوپر سے اللہ کی آواز آتی ہے الصلاۃ خیر من النوم، فجر میں اذان میں آواز آتی ہے نماز پڑھ لے سونے سے بہتر ہے، نماز پڑھ لے سونے سے بہتر ہے، تو فجر میں آنکھ نہیں کھلتی۔ جھوٹا ہے، کمینہ ہے، دھوکے باز ہے، کتے سے بھی بدتر ہے جو اللہ کا کھاتا ہے اور اللہ کو دھوکہ دیتا ہے۔ یہاں حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلا دی اللہ کے حکم میں، ہم سے 2 رکعت فجر کی نماز نہیں پڑھی گئی۔ بھائی میں غلط بول رہا ہوں؟ میں غلط بول رہا ہوں؟ تھوڑا تو سوچو نا میرے پیاروں، کیوں فجر کی نماز نہیں پڑھے؟ کیوں ہم فجر کی نماز نہیں پڑھے؟ اور سچ بتانا میرے دوستو، اگر ہمارے محلے میں شادی ہوتی ہے، ہمارا ہر جوان کھڑا ہوتا ہے، شادی میں میں آپ کی خدمت کروں گا،
ہاں وہ کہتا پانی میں تقسیم کروں گا، چاول میں بانٹوں گا، اور اس کے بعد وہ اگر مانڈا گوشت ہو تو مانڈا میں بانٹوں گا اور گوشت میں بانٹوں گا. کیوں بھائی؟ شادی ہے. اور اتنا تیار ہوتا ہے کہ کبھی شک ہوتا ہے کہ دلہا وہ ہے کہ یہ ہے. اور اللہ کے گھر میں آوے تو سر پہ ٹوپی بھی نہیں، رومال باندھ کے آنے کا. جمعہ عید کا دن ہے، جمعہ عید کا دن ہے. ہمارے یہاں مقدس دن، یہودیوں کے یہاں مقدس دن سنیچر. بولو یہودیوں کے یہاں مقدس دن، لیکن انہوں نے سنیچر کا احترام نہیں کیا. سنیچر کا بولو احترام، اللہ نے ان کو بندر بنا دیا. اللہ نے ان کو کیا بنایا؟ ارے بولو نا، کیا بنایا؟ قرآن میں لکھا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. اللہ فرماتے میں نے یہودیوں کو سنیچر کا دن مقدس دن دیا، انہوں نے اس کو پامال کر دیا. اللہ فرماتے میں نے 3 دن کے لیے ان کو بندر بنایا، پھر سب کو موت کے گھاٹ اتار دیا. وہ تو حضرت موسیٰ کا مقدس دن سنیچر تھا، اس کو پامال کیا تو بندر بنا دیا گیا. یہ تو آخری نبی محمد مجتبیٰ کا مقدس دن جمعہ کا دن، اور جمعہ کا وقت دوسروں کی شادی کے لیے الگ شرٹ ملتا ہے، الگ ٹی شرٹ ملتی ہے، الگ جینز تیار ہوتی ہے، برینڈڈ شوز تیار ہوتے ہیں، برینڈڈ گھڑی تیار ہوتی ہے. اور جمعہ کا دن اللہ کے گھر میں آنا، سر پہ ٹوپی نہیں، رومال باندھنے کا، یا باہر پلاسٹک کا ٹوپلا پڑا ہے وہ پہن لینے کا، نماز ہو گئی تو چھوڑ کے چلے جانے کا. کیوں؟ بہت بڑا احسان ادا کر کے گیا جمعہ کا دن. اللہ کی قسم اگر ہمارے پیٹ میں کھانا جاتا ہے نا، ساتھ میں بولتے جانا، اگر ہمارے پیٹ میں کھانا جاتا ہے محمد کا صدقہ، بولو سبحان اللہ. بولتے جاؤ ہمارے پیٹ میں پانی جاتا ہے محمد کا صدقہ. ایک کپڑا میں نے پہنا، بولو محمد کا صدقہ. یہ مسجد ہم کو ملی، بولو محمد کا صدقہ. بیوی بچے ملے، بولو محمد کا صدقہ. ارے زندگی ملی، بولو محمد کا صدقہ. آسمان اور زمین ملا، محمد کا صدقہ. سارا محمد کا عطا کیا ہوا، اور ان کے دروازے کو توڑ کر کسی اور کے دروازے پر جا کے پڑا ہے. اس سے بڑا دھوکے باز، بے وفا، غدار، کمینہ کون ہوگا جس کا خون ہی اتنا خراب ہو گیا ہے؟ فجر کی نماز چھوڑتا بے شرم، سورہ فاتحہ آج تک صحیح نہیں ہوئی. ارے یہودیوں اور عیسائیوں کا چہرہ پسند آتا ہے، اور پیارے نبی کے چہرے میں کون سا داغ اور دبا تھا جو پسند نہیں آتا؟ شرم کرو میرے پیارو حضرت ابراہیم کے واقعے کو. اور ابھی قربانی کا ٹائم آئے گا نا، ہاں جنید بھائی، جائیں گے عبداللہ، بکرے کی منڈی میں جائیں گے. ہاں، اور سب کی سٹائل بتاؤں میں. بکرے کی منڈی میں جا کے کیا کرتا معلوم ہے؟ وہ ایک بکرا ہے، وہ پوچھے گا اس کو کتنے کا، تو کہے گا کہ 22,000 کا. کتنا گوشت نکلے گا؟ تو اس نے بتایا بھائی 20 کلو تو گوشت نکلے گا. تو کیا کرے گا معلوم؟ وہ بکرے کے اوپر یوں ہاتھ مارے گا. نا تو جھوٹ بولتا ہے. 4-5 کے بیچ میں جائے گا تو اپنی تھوڑی ہوشیاری بتانے کا نا، تو یوں ہاتھ مار کے بولے گا نا تو جھوٹ بولتا. کیوں؟ تو کب سے کسائی بن گیا؟ ارے کام اس کا پلمبرنگ کا ہے، الیکٹرک کا ہے، زمین کا لے بیچ ہے، بازار میں سبزی بیچتا ہے اور کلر کا کام کرتا ہے. آج بکرے کے بارے میں ہاتھ رکھ کے پتہ چل گیا کتنا گوشت ہے. کیوں ہوشیاری ماننے کا اور جھوٹ بولنے کا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ واجب کو زندہ کرنے جاتا ہے اور جھوٹ بولنے کا. اور کتنے تو اور ہوشیار ہے، یوں بکرے کا یوں منہ کھولیں گے، نا دانت برابر نہیں. کم بخت تیرے دانت دیکھ برابر ہے کہ نہیں ہے. اور کمال کیا ہے معلوم ہے؟ کمال سب لوگ قربانی کریں گے انشاءاللہ، بڑا یا چھوٹا قربانی کریں گے نا انشاءاللہ. ہاں، کس کے لیے کریں گے؟ یعنی جو لوگ بکرے خریدنے والے، کس کے لیے قربانی کریں گے؟ آواز نہیں آ رہی ہے؟ ابھی بھی آواز نہیں آ رہی ہے؟ تھوڑا بہرا ہوں، بولو نا زور سے. کس کے لیے قربانی کرنے والے؟ جھوٹ بولتے ہو نا، اللہ کے لیے قربانی کرو گے. اچھا، اگر اللہ کے لیے قربانی کرو گے تو بکرا خریدنے کے بعد موبائل میں کائے کو ڈالتا ہے اور پھر فوراً ٹھک کر کے دوسرے کو بھیجے گا، دیکھا کتنا اونچا ہے، اور جوڑا خریدا 40,000 میں، تو تیرے کو مار ڈالا، اس نے 60,000 کا جوڑا دیا، میرے کو 40,000 میں اتنا اونچا جوڑا دیا. تو اگر اللہ کے واسطے تھا تو موبائل میں فوٹو اور دوسرے کو کیوں گیا؟ بھائی قربانی کرنا واجب، بولو قربانی کرنا یا سنت؟ واجب یا سنت؟ اور فجر کی نماز پڑھنا، کبھی فجر کی نماز پڑھ کے نکلا، ہلو میرا دوست میں فجر پڑھ لیا، بولا
فرض پڑھ لیا تو کسی کو خبر، اور واجب پوری دنیا کو خبر کہ اس کے پاس بڑا بکرا ہے، اس کے پاس بڑا بکرا ہے، اس کے پاس بڑا بکرا ہے. کیا ہے میرے دوستو، یہ کیا مذاق بنا کے رکھا ہے قربانی کا؟ اگر اچھا کچھ لوگوں کا تو بڑا عبداللہ طریقہ ہے، لمبایت میں ہوں گے، اپنا یہاں تو ایک دم پھٹافٹ کسائی آتا ہے، یوں عید کی نماز ہوئی اور یوں سلہ چلا. میں بولا اچھا ہوا بکرے کا ہے، تیرے بیٹے کا ہوتا تو سلہ چلا تھا پہلے. حضرت ابراہیم نے تو بیٹے پر چلایا تھا نا، اگر وہ قاعدہ ہوتا بیٹے پر چلا تو کم وقت 3 دن تک سلہ نہیں چلا ہوتا. اے میرے پیارو، بات ختم کر رہا ہوں، لیکن میں نے کہا تھا آپ کو جنت میں جانا ہے نا. کون سی جنت بھول گئے؟ کتنے کام کرنے کے؟ 3 کام. پہلا کام اپنی مرضی کو پیچھے کرو جیسے حضرت ابراہیم نے کیا، اور اللہ رسول کی مرضی کو بولو کریں گے انشاءاللہ. نہیں بولو کریں گے انشاءاللہ. دوسری بات طے کر لو، زندگی گزاروں گا تو آقا محمد الرسول اللہ. اور ہمارے نبی کو سب سے زیادہ کیا پسند؟ میں نے ساتھ میں بولو نا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ کیا پسند؟ نماز. ساتھ میں بولو کیا پسند؟ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا قرآن پاک میں بھی قربانی کا ذکر آیا، اللہ نے قربانی کا ذکر کیا، لیکن اللہ نے فرمایا قربانی بعد میں، پہلے اللہ نے کیا فرمایا؟ قل ان صلاتی، دیکھو، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. اللہ نے فرمایا پہلے نماز اور پھر، بلکہ آپ کو بہت اچھا بتاؤں، سب پڑھیں گے میرے ساتھ میں، سب کو یاد ہے. یاد ہے نا؟ نہیں یاد ہے تو ابھی پڑھیں گے. چلو پڑھنا شروع کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اللہ فرماتا فصل لربک، پہلے نماز، پہلے نمازوں کی پابندی کر لے، پھر وانحر، پھر قربانی کر لے. 5 وقت کی نمازیں ہوگی تو قربانی قبول کروں گا، فرض نہیں ہوگا تو واجب کیسے قبول کروں گا؟ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ تو پیارے نبی بولو آقا محمد الرسول اللہ، اور قسم کھا کر بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر، نہیں ساتھ میں بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر. آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر کبیرہ، ہمارے نبی کی شان کیسی شان ہے، کیسی شان ہے. میرے دوستو آج پانی نہیں آ رہا ہے، ہم لوگ پریشان ہیں، پورے انڈیا میں بارش نہیں ہو رہی ہے، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب ایسی وادی میں گئے جہاں کوئی پانی کا نام و نشان نہیں، اور صحابہ کہتے پانی چاہیے پانی چاہیے، ہمارے نبی نے اپنا ہاتھ مبارک آگے بڑھایا، انگلیاں مبارک کھولی، اللہ کی قسم ہر انگلی سے پانی کا چشمہ بہنا شروع ہو گیا. آج اگر کوئی پوچھے دنیا میں سب سے اچھا پانی کون سا، ایک مرتبہ میں نے سوال پوچھا تھا دنیا میں سب سے اچھا پانی کون سا، پورے مجمع نے جواب دیا تھا زمزم کا پانی. میں نے کہا نہیں، زمزم کا پانی، وہ زمزم کے پانی میں حضرت اسماعیل کی قربانی ہے، حضرت ابراہیم کی قربانی ہے، ہاجرہ کی قربانی ہے، لیکن نبی نے جو اپنا ہاتھ رکھا تھا اس میں آخری نبی محمد کی قربانی ہے. سب سے اچھا پانی جو نبی کی انگلی مبارک سے نکلا، وہ الگ بات ہے کہ ہم کو ملتا نہیں، باقی تاریخ بتاتی کہ اس سے بڑھ کر اچھا پانی، بولو بولو. تو دوسرا کام نماز کی پابندی، بولو کریں گے انشاءاللہ. اور آخری بات دیکھو، میں 5 منٹ لوں گا، چلے گا عبداللہ بھائی؟ آج میں چندہ وندہ وصول نہیں کروں گا، فکر مت کرنا. میں نے ہر وقت آپ ٹینشن میں رہتے کہ مولانا کھڑا کر کے پیسے ہی مانگتا رہتا. آج میں آپ کو پیسہ دینے آیا ہوں. چاہیے آپ کو؟ نہیں چاہیے؟ کوئی بات نہیں، تو میرے کو دے دو. دیکھو، ایک تو پورے انڈیا میں پانی نہیں آ رہا ہے، کیا کرنے کا ہے، ایک پرابلم. دوسرا پرابلم پیسہ نہیں اپنے پاس. آپ کے پاس ہے؟ دھوڑ مار چھپر پھاڑ کے ہے. دوسرا پرابلم. تیسرا پرابلم، بہت سو کی شادی ہو گئی، بچے نہیں ہیں، اور بیچارہ باباؤں کے پاس جاتا، تعویذ والوں کے پاس جاتا، کوئی 10,000 کوئی 20,000 کا چارج مار دیتا. میں بغیر چارج کے آپ کو بتاتا ہوں، بچے نہیں ہو تو کیا کرنے کا. اچھا نمبر 4، اگر ہمارے گھر میں اناج نہیں ہے تو کیا کرنے کا، ہمارے گھر میں فروٹ نہیں ہے تو کیا کرنے کا. کتنے بات ہو گئی؟ کیا کرنے کا. میں نہیں بتا رہا ہوں، دیکھو اب میں آپ کو جو بتاؤں گا، ہمارے نبی کے نواسے میدان کربلا میں شہید ہونے والے، بولو کون؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک مرتبہ بیٹھے، ایک شخص آئے،
آ کر کہا حضرت، اب حضرت حسین تو نبی کے نواسے تھے، آنے والے نے آ کر کہا کہ حضرت وہ ہمارے علاقے میں پانی نہیں ہے، آپ کچھ علاج بتاؤ کہ پانی کیسے آئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، پڑھو، جاؤ پڑھو، پانی آ جائے گا، بولو سبحان اللہ۔ اور وہ گئے اور پانی آ گیا۔ اچھا ابھی حضرت حسین بیٹھے، دوسرے آئے، حضرت حسین نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا پیسہ ہی نہیں ہے، بہت پریشان ہوں، بہت غریب آدمی ہوں۔ تو حضرت حسین نے فرمایا استغفر اللہ پڑھو، جاؤ 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 استغفر اللہ استغفر اللہ۔ ارے وہ گئے، کچھ دن کے بعد آئے، کہا آپ نے کیا تسبیح دے دی، میرے علاقے کا سب سے بڑا مالدار میں بن گیا، بولو سبحان اللہ۔ کتنے پرابلم۔ تیسرا آیا، حضرت 10 سال ہو گئے شادی کو، بچہ نہیں ہوتا۔ کہا تو اور تیری بیوی دونوں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھو۔ 9 مہینے گزرے، کہا اللہ نے ایک بچہ دے دیا، بولو سبحان اللہ۔ اچھا کچھ لوگ آئے کہ ہمارے کھیتوں میں اناج نہیں پک رہا ہے، اناج کا بہت پرابلم ہے، ان کو بھی کہا کیا پڑھو، ہاں ان کے کھیتوں میں اناج آ گیا۔ کچھ لوگ آئے، اس زمانے میں باغات تھے، بڑے بڑے باغات جس میں پھل اور فروٹ ہوتے تھے، کہا کہ وہ نہیں آتے، استغفر اللہ پڑھو۔ تو 5 آئے، 5 کو کیا کہا، کیا پڑھنے کا؟ آواز نہیں آ رہی، کیا پڑھنے کا؟ کوئی بازو میں بیٹھے تھے، وہ حضرت حسین کو کہنے لگے آپ سب کو ایک ہی ڈوز دیتے ہو؟ ایسا ڈاکٹر تو لمبایت میں نہیں چلے بھائی، کوئی لمبایت میں جاوے، میرے کو شوگر ہے تو ایک پوڑی کا دے دیا جا، دوسرا آیا میرے کو پریشر ہے وہی پوڑی کا دے دیا جا، تیسرا آیا میرے کو ملیریا ہے وہی دے دیا جا، چوتھا آیا میرے کو ٹائیفائڈ ہے، کہا تو بھی یہ لے جا، اور 5واں بڑا آیا میرے کو کینسر ہے، اس کو بھی وہی پوڑی کا دے دیا۔ لمبایت میں عبداللہ کہے گا اس کے پاس کوئی جانا میں، اس کے پاس ایک ہی دوا ہے۔ تو کسی نے حضرت حسین کو کہا آپ نے الگ الگ آدمی آئے، الگ الگ پرابلم لے کر آئے، آپ سب کو استغفر اللہ استغفر اللہ۔ حضرت حسین نے روتے ہوئے فرمایا میرا علاج نہیں ہے، اللہ کا علاج ہے۔ اس کا علاج ہے، اور پھر بتایا کہ یہ علاج قرآن میں لکھا ہے۔ آپ کو معلوم ہے یہ علاج قرآن میں 29واں پارہ ڈائریکٹ قرآن، بولو کون سا پارہ؟ اللہ نے فرمایا استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے استغفر اللہ پڑھو پڑھو پڑھو، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھو۔ اللہ فرماتے تم استغفر اللہ پڑھتے جاؤ گے، میں آسمان سے پانی بھی برساتا جاؤں گا، میں تمہیں چھپر پھاڑ کے مال بھی دیتا جاؤں گا، ارے شادی ہو گئی اولاد بھی دیتا جاؤں گا، تمہارے کھیتوں میں برکت بھی دوں گا، تمہارے باغوں میں پھل اور فروٹ بھی عطا کروں گا۔ سب کا علاج تو کون کون تیار ہے بھائی؟ تو پہلا کام تو اپنی مرضی چھوڑنا، اللہ رسول کی مرضی پر آنا، ایک۔ دوسرا کیا پڑھنے کا؟ اور نمبر 3 نماز کی پابندی کرنے کا۔ کون کون تیار ہے یہ 3 کام کے لیے؟ کون سی جنت ملے گی؟ جانا ہے نا؟ ارے بولو نا، جانا ہے نا؟ اے جنت الفردوس میں سب کو جانا ہے؟ ایک بار ہاتھ اوپر کرو، بولو جانا ہے۔ حور بھی ملے گی، حور، حور چاہیے؟ جنید بھائی تیرے کو تو حور ملے تو میں تیری جنت میں بھی نہیں آؤں، دور اللہ کو کہوں اللہ میرے کو الگ کر دے۔ بھائی بھائی چاہیے، حور چاہیے، معلوم ہے آپ کو، معلوم ہے اللہ تبارک و تعالی ہم کو جب جنت الفردوس میں لے جائیں گے، بولو لے جائیں گے انشاءاللہ، اللہ پردہ اٹھائیں گے اور سامنے حور ہوگی، اور اللہ ہم کو کہیں گے ایک ایک کو اللہ اللہ الگ الگ پردے میں رکھے، اللہ کہیں گے یہ تیری حور ہے، تو اللہ کہیں گے چاہیے؟ کیا بولیں گے اس وقت؟ ہاں دیکھو ذرا زور سے بولو نا بھائی، ہاں بولا ہاں چاہیے، تو اللہ کہیں گے حور تو تیرے کو دے دوں گا، بیوی چاہیے؟ بیوی تیری؟ اللہ او لمبایت میں 50 سال نکالے اللہ، بہت مشکل سے نکالے اللہ، اللہ اللہ وہ بات ہی نہیں، اللہ یہ حور برابر ہے اللہ۔ تو اللہ کہیں گے اچھا میرا بندہ ٹھہر 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 رک جا، وہ دوسرا پردہ اٹھاتا ہوں، تو وہ سوچے گا دوسری حور، دوسرا پردہ اٹھائیں گے، اے اللہ فرماتے میری قسم اس کی بیوی آئے گی، لیکن یہ حور کو جو خوبصورتی ہوگی نا اس سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورتی اس کی بیوی کو عطا کروں گا۔ اور پردہ اٹھے گا اور وہ بیوی کو دیکھ کے چکا چون کہ ہے تو میری بیوی، لیکن یہ حور تو اس کے سامنے ڈبہ، یہ تو بہت اچھی دکھتی ہے،
تو اللہ پوچھیں گے یہ چاہیے بیوی؟ ہاں چاہیے نا، کون منع کیا؟ تو اللہ کہیں گے کیوں چاہیے؟ ارے لمبایت میں 50 سال گزارے اور گزار لیں گے، اس میں کیا حرج کی بات ہے؟ ابھی میں ایک میری زندگی کا، عبداللہ تیری تو 2 شادی ہوئی ہے نا، ادھر تیرے کو کوئی ٹینشن نہیں، ہم لوگوں کو ٹینشن ہے۔ ابھی میں ایک جگہ پہ تھا نا، میں بس 2 منٹ آپ کی لوں گا، ایک جگہ پر میں گیا تو میرے کو ایک آ کر کہتا ہے مولانا تو 4 شادی کر لے۔ جنید میرے کو بولتا، تیرے کو بولنا چاہیے تھا، میرے کو آگے بولتا کہ بھائی 4 شادی کر لے۔ میں نے کہا میں کیوں 4 شادی کروں، میری عمر ہو گئی، اب کائے کہ 4 شادی؟ کہتا مولانا بیان کرنے والا کرے تو مجمع بھی کرے پھر۔ تو میں نے کہا نا میرے ہمت کی بات نہیں، میرے طاقت کی بات نہیں، ایک نے بوڑھا کر دیا، باقی 3 میرے کو قبر میں پہنچا دے گی۔ اب شادی کرنے کی تو میرے کو کہتا ہے مولانا آپ کو معلوم نہیں، اپنے کو معلوم ہے کہ 4 شادی کرنا ہی چاہیے۔ میں نے کہا کیسا، تیرے کو کیسا معلوم؟ کم بخت کی سورہ فاتحہ صحیح نہیں، 4 شادی کرنے کا تیرے کو معلوم؟ تو میرے کو کہتا ہے مولانا آپ بتاؤ شادی میں حروف کتنے؟ شادی کتنے حروف؟ نکاح میں 4، بیوی میں، دلہن میں، پتنی میں، وائف میں، زوجتن میں، نساؤن میں۔ یہ سب تو بتاتا ہے، سب عورت کے نام ہے، اور سب بتاتا پتنی میں 4 حروف، شادی میں 4 حروف، نکاح میں 4 حروف، بیوی میں 4 حروف، دلہن میں 4 حروف، زوجتن میں 4 حروف، نساؤن میں 4 حروف۔ پھر میرے کو کہتا اچھا انگوٹھا ہٹا دو تو انگلیاں کتنی؟ میں کو کہتا سائنس کی کتاب اٹھاؤ، ہمارا جو ہارٹ ہے نا، ہارٹ میں اللہ نے 4 کھانے بنائے، ہر کھانے میں ایک بیوی، تیرے 2 کھانے خالی ہے، ہر کھانے میں ایک۔ میں تو صحیح میں حیران ہو گیا، میں نے کہا اس کا مطالعہ تو دیکھو۔ میں نے کہا بھائی میرے کو معاف کر دے تو، لیکن مولوی کبھی کسی کو چھوڑے؟ وہ تھوڑا آگے گیا تو میرے کو یاد ہے، میں نے کہا ادھر آ ادھر آ، میں نے کہا سب میں 4 حروف نا، شادی میں، نکاح میں، پتنی میں، وائف میں، زوجہ میں، نساء میں، سب۔ تو کہاں؟ میں نے کہا جوتے میں بھی 4 حروف، اور ڈنڈے میں بھی 4 حروف، اور عورت کے ہاتھ میں جو بیلن ہوتا ہے نا اس میں بھی 4 حروف۔ اب سوچ لے آگے کیا کرنے کا ہے۔ خیر میرے پیارو، بہت مرتبہ مسجد عائشہ میں آیا، آپ لوگ یہ مسجد کا تعاون ضرور کرو گے نہیں انشاءاللہ؟ باہر رومال لے کر کھڑے ہوں گے، وہاں تعاون کرو گے۔ ایک دوسری بات، آج میں ایک بہت اچھی تسبیح، آج سب اچھی چیزیں لے کر آیا ہوں میں آپ کے پاس، ایک بہت اچھی تسبیح لے کر آیا ہوں جو جمعہ کے بعد ہی پڑھنے کا ہے۔ کون کون پڑھے گا انشاءاللہ؟ کون سی تسبیح معلوم؟ میرے ساتھ میں پڑھو، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، بولو سبحان اللہ، ساتھ میں یاد کرا دو، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، بولو سبحان اللہ العظیم و بحمدہ۔ کتنی مرتبہ پڑھنے کا؟ کب پڑھنے کا؟ چاہے تو جمعہ کے فرض کے بعد پڑھ لے یا سنت نوافل کے بعد پڑھ لے، مگر مسجد میں ہی پڑھ لینا 100 مرتبہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھو، ہمارے 1000 گناہ معاف ہو جائیں گے، اور ہمارے ماں باپ کے 24,000 گناہ معاف ہو جائیں گے۔ قیامت میں اللہ کہے گا تو نے تیرا بھی حق ادا کیا، تیرے ماں باپ کا بھی حق ادا کر دیا۔ تو ہر جمعہ کو پڑھیں گے۔ بھائی کارڈ کس کو دیا ہے؟ ہاں تقسیم کر دو، پھٹافٹ تقسیم کر دو تاکہ سب کے ہاتھ میں ہی رہے۔ جیسا جمعہ کی نماز ہوئے تھوڑے ادھر کر دو، تھوڑے ادھر کر دو۔ سبحان اللہ، بولو بولو ساتھ میں بولو، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، بولو سبحان اللہ العظیم و بحمدہ۔ کتنی مرتبہ پڑھنے کا؟ 100 مرتبہ پڑھنے کا۔ اللہ تعالی ہم سب کے بیٹھنے سننے کو قبول فرمائے، یہ تسبیح پڑھنے کو بھی اللہ قبول فرمائے، عصر کے بعد 80 مرتبہ درود پڑھنے کو بھی قبول فرمائے۔ چلو اذان دینا ہے، اور کوئی اعلان؟ ہاں ایک اعلان کرنا بھائی، بہت ضروری اعلان تو رہ گیا بھائی، تم لوگ بھی یاد نہیں دے۔ ایک آدمی کیا کیا کرے گا بھائی؟ تیری 2 بیوی ہے، میری تھوڑی ہے بھائی۔ سنو بھائی، ایک اعلان، میں خود اپنے طرف سے، ہم نے 28 جولائی، دیکھو جلدی جلدی دیکھو، 28 کون سا دن آتا ہے؟ دیکھو دیکھو جلدی جلدی دیکھو، جلدی دیکھو، 28 جولائی بدھ کا دن ہے، بدھ کا دن۔ بھائی سب لوگ سن رہے ہو نا؟ کون سی جولائی؟ نہیں میں چاہتا ہوں کہ پورا مجمع آئے گا، کوئی بھی ایسا نہیں جو نہیں آئے گا۔ 28 جولائی ابھی سے فارغ کر دو، بدھ کا دن۔ یہاں سے 50 کلومیٹر پر ایک مدرسہ ہے موٹی نرولی گاؤں میں، مدرسہ فیض سلیمانی، بولو مدرسہ موٹی نرولی، ویسے آپ کو کارڈ مل جائے گا انشاءاللہ۔ اس گاؤں میں ہم نے خانقاہی نظام بنایا ہے، صبح 8 بجے وہاں پہ پہنچ جانے کا، 8 سے 9 کے بیچ میں ناشتہ ہو جائے گا، بہترین ناشتہ ملے گا، تیری طرح نہیں، اچھا ناشتہ ملے گا انشاءاللہ، میں اس کی طرح کنجوس نہیں ہوں۔ پھر 9 بجے کے بعد سے پھر جو علماء کرام کے بیانات، پھر دین سیکھنے کا،
قرآن صحیح کرنے کا، ذکر کیسے کرنے کا، مراقبہ کیسے کرنے کا، تجوید کے ساتھ قرآن کیسے پڑھنے کا، وہ ٹن بائی ٹن الگ الگ علماء آتے جائیں گے، آپ کو سکھاتے جائیں گے۔ ظہر کے بعد مولانا عارف صاحب کا بیان ہوگا، عصر کے بعد میرا بیان ہوگا انشاءاللہ، اور مغرب کے بعد سیدھے کھانا ملے گا۔ دوپہر میں بھی دیکھو، صبح ناشتہ بھی ملے گا، دوپہر کا کھانا بھی ملے گا، شام کی چائے بھی ملے گی، اور مغرب کے بعد بھی کھانا ملے گا۔ اس کے بعد سب اپنے گھر چلے جائیں گے۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ صبح 9 بجے سے لے کر 8 بجے سے، کیونکہ ناشتہ 8 بجے شروع ہوگا، صبح 8 بجے سے لے کر مغرب تک میں آپ اتنا علم سیکھو گے کہ آپ کا دل کہے گا کہ اتنے لمبے زمانے میں ہم نے وہ نہیں سیکھا جو ہم کو اتنی کم مدت میں مل گیا۔ اور ہم چاہتے کہ ہر مہینے میں ایک ایسا پروگرام الگ الگ جگہ پہ کریں گے۔ یہ پہلا پروگرام ہے 28 جولائی، دن بدھ، صبح ٹائم، اپنی جان اپنا مال لگا کے وہاں پہنچ جانے کا، لے جانے کا کوئی انتظام نہیں ہے، اپنی جان اپنا مال لگا کے، باقی ناشتے کا کوئی پیسہ نہیں، دوپہر کے کھانے کا کوئی پیسہ نہیں، شام کی چائے تو 24 گھنٹہ چلتی رہے کوئی پیسہ نہیں، رات کے کھانے کا کوئی پیسہ نہیں، لیکن یہاں سے موٹی نرولی تک آنے کا وہ اپنا جان اور اپنا مال لگانے کا، اور بہت کچھ سیکھ کے جاؤ گے، خاص کر کے قرآن کی سورہ فاتحہ، اور اس کے بعد ذکر، مراقبہ، تسبیح، دین کیسے گزارنے کا، بیوی بچوں کے ساتھ کیسے رہنے کا، وہ سب طریقہ آپ کو بتایا جائے گا انشاءاللہ۔ تو کون کون آنے کو تیار ہے بھائی؟ سب ہاتھ اوپر کرے بھائی، کہ آئیں گے انشاءاللہ، سب آئیں گے۔ اچھا، پکا ایڈریس آپ کو چاہیے، مولوی حذیفہ لے کر آئے؟ نہیں لائے؟ ہاں، کس کو دینا ہے؟ حسن بھائی کو میں وہ کارڈ پہنچا دوں گا، تاکہ اگر وہ کارڈ سے آپ ایڈریس لے لو گے، بلکہ کارڈ کائے کو لے تو اپنے موبائل میں وہ ایڈریس لے لو، اور اس کے بعد میں بدھ کے دن پہنچ جانا، 8 بجے آپ آؤ گے، ملاقات کرو گے، میں بھی وہیں رہوں گا انشاءاللہ، آپ کی خدمت میں رہوں گا انشاءاللہ، آپ کہو گے تو آپ کے ہاتھ بھی دھلوا دوں گا بھائی انشاءاللہ۔ کہ آئیں گے نا، سب آئیں گے انشاءاللہ۔ اللہ آپ سب کے آنے کو قبول فرمائے۔ چلو جلدی اذان دے دے، اذان دے۔